باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنی خیرات کو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر یعنی تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، کمثلہ، سو اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل، جیسے صاف پتھر اس پر کچھ مٹی پڑی ہو، فترکہ صلدا، پھر اس پر زور کا مینہ برسے یعنی بارش برسے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر اس کو بالکل صاف کر دیا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ پچھلے درس میں جیسے آپ حضرات سے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جتنی بھی آیات ہیں آگے آنے والی، ان میں اللہ رب العزت خصوصی طور پر معیشت کے اسلامی اصولوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور تین بنیادی باتوں کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی بات ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور اس کے جتنے بھی طریقے، دوسری بات سود کے حوالے سے، اور تیسری بات جب ہم آپس میں لین دین کریں تو ان کی لکھت پڑھت کے حوالے سے۔ تو ابھی پہلے مرحلے میں جو انفاق فی سبیل اللہ ہے، اسی کے حوالے سے اللہ رب العزت کچھ ارشادات بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 264 میں اگر ہم پچھلے درس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کئی گنا اجر عطا فرماتے ہیں، بالفاظ دیگر بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بطور مومن مخاطب ہی کیا، اے ایمان والو، ایک اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم جو صدقہ خیرات کریں، جو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی جو بھی صورت ہو، جہاں پہ لفظ صدقہ کے ساتھ اس کی تعبیر کی گئی، اس کو دیتے وقت نہ کسی پر احسان جتلائیں اور نہ اس کو دینے کے بعد اس کو تکلیف میں مبتلا، احسان جتلانا اور تکلیف دینا۔ اور تیسری بات کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کہ وہ اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے۔ ریاکاری کے حوالے سے کوئی بھی عمل ہو، یہ تو صرف یہاں صدقات کی بات ہوئی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی ہے، ہمارا کوئی بھی نیک عمل جو دکھلاوے کے لیے ہوگا وہ اللہ کے ہاں نہ صرف قبول کے درجے میں بھی نہیں آئے گا بلکہ الٹا ہماری پکڑ کا باعث بنے گا۔ وہ ایک لمبی حدیث مبارکہ جو آپ نے کئی مرتبہ فضائل اعمال کی تعلیم میں بھی سنی ہوگی کہ وہ 3 لوگوں کو جہنم میں جب پھینکا گیا، میں الفاظ کی کمی بیشی صرف اشارہ بیان کر رہا ہوں، تو پھینکا گیا تو ان تینوں کا جو اپنے نیک عمل کے پیچھے مقصد کیا تھا، دکھلاوا تھا، اور ان کا وہ عمل بجائے اس کے کہ ان کے لیے نفع مند ہوتا، الٹا ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور ان میں سے ایک شخص وہ تھا، بڑا مالدار تھا، اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا تھا، مگر شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عمل اللہ کے علاوہ کسی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شو بازی کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے فرمائیں گے میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، جاؤ انہی سے اجر لو جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا۔ اس لیے دکھلاوے کو شرک اصغر کہا گیا، چھوٹا شرک کہا گیا ہے۔ تو یہیں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ 3 باتیں یاد رکھو۔ پہلے، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو احسان نہ جتلاؤ، یہ اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، تم اس پہ خرچ کر رہے ہو، احسان مت جتلاؤ، دینے کے بعد اس کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ اور تیسرا، اپنے مال کو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ مت کرو۔ اچھا، پھر اللہ فرما رہے ایسا کون کرتا ہے؟ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جس کو اللہ پر ایمان نہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے۔
اللہ پر ایمان اجر اللہ سے لینا ہے، اور ملنا کب ہے؟ آخرت کے دن۔ جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے وہ دراصل اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اور اس کا آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ سارا کا سارا سلسلہ شہرت کا، نمود و نمائش کا، ریاکاری کا، دکھلاوے کا اسی دنیا میں حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، ترجمہ ہو چکا، میں اس کی مثال کی اپنے الفاظ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مفسرین نے کہا ایسے ہی مثال ہے جیسے قرآن نے بھی بیان کیا کہ ایک پتھر ہے اور اس پہ مٹی ہے، اور مفسرین نے اس کی مثال دو طرح سے بیان کی۔ ایک مٹی ہے اس پہ، اور دیکھنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مٹی اس پتھر کا حصہ ہے، اس کے ساتھ ہی لپٹی رہے گی، چمٹی رہے گی، لیکن ایک ہی بارش نے اس مٹی کو ضائع کر دیا۔ ایسے ہی جو شخص اپنے مال کو احسان، اذیت اور دکھلاوے پر خرچ کرتا ہے، اس کا عمل بھی ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے جیسے اس مٹی پر ایک بارش نے اس مٹی کو اس پتھر سے دور کر۔ ایک دوسرا مفسرین نے یہ معنی دیا ہے کہ وہ پتھر ہے، اس پہ مٹی ہے، اور کسی شخص نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی ہی ہے، اس پہ بیج بو دیا۔ اب وہ جب بیج بویا، وہ مٹی تو ہے ہی نہیں، نیچے تو دراصل پتھر ہے، اور اوپر تو کسی شخص نے یہ سمجھا کہ یہ مٹی ہی ہے، اس پہ بیج بو دیا۔ اب وہ جب بیج بویا، وہ مٹی تو ہے ہی نہیں، نیچے تو دراصل پتھر ہے، اور اوپر تو صرف مٹی کی ایک معمولی سی تہ ہے۔ اس نے اس کو مٹی کی تہ سمجھ کے یا زمین کا حصہ سمجھ کے اس نے وہاں پہ بیج بو دیا، اور ہوا کیا؟ وہ بیج بھی بارش میں بہہ گیا اور مٹی بھی اس پتھر پہ باقی نہیں رہی۔ ایسے ہی جو صدقہ خیرات کرتا ہے، ان تین کوتاہیوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، صدقہ خیرات کو، اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتے، اس کے لیے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ بات اس طرح سمجھائی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، پھر اس کو بالکل صاف کر دیا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا برابر بھی ہاتھ نہ لگے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مقابلے میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کر کے خرچ کرتے ہیں، یعنی پہلا ان کا خرچ کرنے کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی ثواب، اور دوسرا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی، خرچ کرنے کی محبت ہوتی ہے، اپنے خرچ کرنے پہ وہ بڑے پختہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کا مَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو ان کی مثال ایسی ہے جس طرح بلند زمین پر ایک پہاڑ ہو، اونچی زمین پر، اس پر خوب بارش برسے، تو اونچی زمین پہ ہونے کی وجہ سے پانی جو ہے وہاں زیادہ فائدہ دے اس باغ کو، اور باغ اپنا پھل کیا کر دے؟ دو گناہ کر دے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ابتغاء مرضات، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ثابت رہ کر خرچ کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلَّ، اور اگر اس میں مینا بھی برسے تو اتنی بلندی پر ہے، اگر اس پر ہلکی سے شبنم کے قطرے بھی آ جائیں تو ان کو تب بھی اس کا فائدہ مل جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آج کی تیسری اور آخری آیت، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِیلٍ وَأَعْنَابٍ، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس شخص کی مثال بیان کر رہے ہیں جو صرف دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے، آتی ہے کہ لہو جنت من نخیل و اعناب، کہ اس کا ایک کھجور کا باغ ہو، ایک انگور کا ہو، تجری من تحت حل انہار، اور اتنی اگلی اس کے لیے وہاں پہ بہترین بات ہو کہ اس باغ کے نیچے ہی اس باغ کو پانی دینے کے لیے نہریں بھی چل رہی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور وہاں پہ ہر طرح کے پھل ہوں، پھر کیا ہو جائے؟ فَأَصَابَهُ الْكِبْرُ،
اور اس پر بڑھاپا آ گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ اور اس کی اولاد ضعیف ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ تب اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے آگ کا، جس میں آگ ہو، جس سے وہ باغ جل جائے۔ یہ مثال دی اللہ نے ایسے شخص کی جو اپنے مال کو پھر ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، من و عزا کے طور پہ خرچ کرتا ہے، سب کچھ ہے، حالات بھی سازگار ہیں، باغ بھی پھلوں سے لدا ہوا ہے، نیچے پانی کا بھی خوب انتظام ہے۔ پیچھے اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسا شخص جسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، اس پر بارش برسے یا ہلکی سی شبنم بھی آ جائے تب بھی اس کو فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ یہاں پر تو سارے اسباب موجود ہیں جو اس کے پھلوں کو، اس کی کھیتی کو کئی گنا کر دیں، لیکن ہوا کیا، اس نے اپنے صدقہ و خیرات کو دکھلاوے کے سپرد کر دیا، احسان جتلانے کے سپرد کر دیا، اور دینے کے بعد اذیت دینے والا معاملہ کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ تب اس کی باغ پر ایک آگ کا بگولا آئے گا، فَاحْتَرَقَتْ تو اس کو وہ باغ جل جائے گا۔ کیوں جلے گا؟ کہ اس کو اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اسی طرح اللہ تمہیں اس طرح کی نشانیاں سمجھاتا ہے تاکہ تم سوچا کرو کہ جو عمل بھی کرنا ہے، اور خصوصاً یہاں پر چونکہ موضوع انفاق فی سبیل اللہ چل رہا ہے، تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تین بنیادی اصول: ایک، دینے کے بعد احسان نہیں جتلانا، دینے کے بعد دینے والے کو تکلیف نہیں دینی، اور تیسری، اس سے نمود و نمائش ریاکاری مقصود نہ ہو۔ تو یقیناً مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے، اور اگر اس سے مخالف ہو جائے کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ مال اس کے لیے کوئی نفع نہیں پہنچائے گا، بلکہ اس کے لیے الٹا نقصان کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ خیرات کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرما کے اپنے ہاں اللہ اس کو مقبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا